آپ سب کے ساتھ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ بھی میرے ساتھ اس نیکی میں برابر کے حقدار ہیں۔ اسی مبارکہ بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بے شک تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہم فیہا لکم دینکم ولی دین۔ اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اقرا جواہر القرآن کی تجوید کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا نورانی قاعدہ مکمل ہو رہا ہے۔ آج نورانی قاعدہ کے اجزاء قواعد کا لاسٹ لیسن ہے۔ امید ہے آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا، اور میں نے پلے لسٹ بنا کر ڈال دی ہے۔ اگر کچھ بھی آپ سے مس ہو گیا ہے تو آپ سب لیسن کی ڈیٹیل پلے لسٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ قاعدے کا آخری سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے میں قرآن سے لگاؤ رکھنے والے ان تمام لوگوں کی بے حد مشکور ہوں جنہوں نے میری کاوشوں کو سراہا۔ میں الحمدللہ 13 سال سے قرآن پاک کی خدمت سر انجام دے رہی ہوں، لیکن مجھے اس پلیٹ فارم پر آ کر اندازہ ہوا کہ مسلمان قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کتنے خواہش مند ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے یہ نیک مقاصد میں کامیابی اور قرآن سے لگاؤ مجھے اتنا حوصلہ بخشے گا۔ مجھے بہت سے لوگوں کے میسیجز موصول ہوئے ہیں جن میں آپ لوگوں میں سے کچھ قرآن پاک، کسی نے سورہ یاسین، کسی نے سورۃ الملک، اور کچھ قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں اسی طرح تجوید سے پڑھنے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ میں آپ کی خواہشات کا دل سے احترام کرتی ہوں۔ ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے سب تو ایک ساتھ نہیں کر سکوں گی، لیکن انشاءاللہ سب کی خواہشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ون بائی ون پورے قرآن کو آسان طریقے سے تجوید سے پڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اسی لیے آپ سب کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے میں نے قاعدے کے ساتھ ساتھ پورا نماز کورس بھی تجوید کے ساتھ پڑھا دیا ہے، اور اس کی بھی پلے لسٹ بنا کر چینل پر ڈال دی گئی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے نماز سب سے اہم فریضہ ہے، اور سب سے پہلے ہمیں اس فرض کو صحیح سے ادا کرنا سیکھنا ضروری ہے۔ جس کسی کو بھی نماز ٹھیک کرنے کی خواہش ہے، اس کو پلے لسٹ سے ترتیب سے مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں سے ایک معذرت بھی چاہوں گی اور ایک گزارش بھی کروں گی۔ کوشش تو پوری کی جاتی ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی غلطی باقی نہ رہے، لیکن اگر پھر بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائیں، جیسے ٹائپنگ کے حوالے سے یا ایڈیٹنگ کرنے میں، تو پلیز اس کے لیے معذرت چاہوں گی اور گزارش کروں گی کہ ان کو درگزر کر دیا کریں، کیونکہ میں انسان ہوں نا، اور انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کی اور اپنے رب کی بے حد شکر گزار ہوں۔ اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب آپ کا قرآن سے لگاؤ، آپ کی دی گئی مجھے حوصلہ افزائی، اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کی دی گئی ہمت سے پاسبل ہے، اور مجھے اور بھی زیادہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی، قرآن سے چاہت اور لگاؤ کی امید ہے، اور اس نیکی میں آپ سب کے ساتھ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ بھی میرے ساتھ اس نیکی میں برابر کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، کیونکہ حدیث مبارکہ بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بے شک تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو چلیے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم پیش ہم، یہاں پر میم ساکن ہے، اور میم ساکن پر کہیں بھی غنہ نہیں ہوتا۔ میم ساکن پر صرف 2 جگہ غنہ ہوتا ہے، اگر تو میم ساکن کے بعد با ہو یا میم ساکن کے بعد میم ہو، اسی لیے اس میم ساکن پر غنہ نہیں ہے کیونکہ اس کے آگے فا ہے۔ حامیم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا،
فیہا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، نون پیش نو، دینو، کاف میم پیش کم، دینکم، واو زبر وا، لام زیر لی، ولی، یا زبر یا، والیا، دال یا زیر دی، نون زیر نی، دینی، وقفن دین۔ اس آیت میں جتنے بھی میم ساکن ہیں سب کے آگے با بھی نہیں ہے اور میم بھی نہیں ہے، اسی لیے کسی پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ ایک بار اس کو روانگی سے پڑھتے ہیں۔ ہم فیہا لکم دینکم ولی دین۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ را با زبر رب، با زبر با، رب، ہا میم پیش ہم، ربہم، اس میم پر غنہ ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد با ہے۔ با زیر بی، ہا میم زیر ہم، بہم۔ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی میم ساکن ہے لیکن یہاں غنہ نہیں ہو رہا، کیوں؟ کیونکہ آگے تا ہے۔ اگر با ہوتا یا میم ہوتا تو پھر میم پر غنہ ہوتا، ادروائز غنہ نہیں ہوگا۔ بہم، تا را زبر تر، میم یا زیر می، ترمی، ہا میم زیر ہم، ترمیہم۔ یہاں پر بھی دیکھیں میم ساکن ہے اور اس کے بعد با ہے۔ با زیر بی، حا زیر حی، بحی، جیم الف زبر جا، بحجا، را زبر را، بحجارا، تا دو زیر تن، بحجارتن، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم۔ یہاں پر بھی دیکھیں ایک میم ساکن ہے اور ایک میم مشدد ہے۔ ایک تو یہ رول ہے جب بھی ساکن اور مشدد حرف اکٹھے آتے ہیں ہم ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں اور مشدد کے ساتھ پچھلے والے لیٹر کو جوائنٹ کر دیتے ہیں، اور دوسرا یہ دیکھیں کہ میم مشدد ہے تو اسی لیے میم مشدد پر ہر صورت میں غنہ ہوگا، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد میم ہے، اسی وجہ سے یہاں پر غنہ لازمی ہوگا۔ لہم، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، شین الف مد زبر شا، یشا، حمزہ واو پیش او، یشاء، نون زبر نا، یشاءون، میم میم زیر میم، میم زبر ما، مما، ادھر بھی میم مشدد ہے اور میم مشدد پر غنہ لازمی ہوتا ہے۔ حمزہ لام زبر ال، لام کھڑی زبر لا، اللہ، یہاں پر اللہ کے لام پر کھڑی زبر ہے، اس کو ہم نے لمبا بھی کرنا ہے اور لام کو موٹا بھی کرنا ہے۔ ہا میم پیش ہم، میم زبر ما، ہم، اللہم، تا میم زبر تم، میم تا زبر مت، تمت، با لام زیر بل، ادھر جو ہے الف وہ خالی لیٹر ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، با کو لام کے ساتھ جوائنٹ کر دیں گے۔ با لام زیر بل، خا یا زبر خی، بل خی، را زیر ری،
بالخیر، را باریک پڑی جائے گی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. وقفا بالخیر. ایک بار آج کے سبق کو ہم بغیر ہجوں کے پڑھ لیتے ہیں، بغیر اسپیلنگ کے پڑھ لیتے ہیں. میرے ساتھ ساتھ آپ بھی ضرور دہرائیے گا. ہم فیہا لکم دینکم ولی دین. ان ربهم بهم ترمیہم بحجارة لهم ما يشاءون مما اللهم تمت بالخیر. صدق اللہ العظیم. آج ہمارا نورانی قاعدہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں استقامت عطا فرمائے اور اس کی بہت زیادہ پریکٹس کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.